السلام علیکم سر. بیسیکلی میرا کویسچن یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکسیس ہو گئی, ان کی جو پرنسپلس تھے ان کو ڈسکس کیا ہے, تو میرا یہ کویسچن ہے کہ اب کرنٹ جو سچویشن ہے, جس طرح آپ نے بات کی گیونگ کی, وہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زیادہ تر رونا یہ روتا ہے جی ہمارے پاس ہوگا تو ہم دیں گے. وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو وہ کہے گا کہ بھئی مطلب ہمارے ایکسپینس اتنے ہیں, وہی کرائٹیریا میٹ ہو جائے تو وہ ہاؤس ہولڈ ہو گئے اور جو بھی بچوں کی تعلیم ہو گئی ہے وہ تو جو بچتا ہے تو پھر ہم جو ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ بھئی ہم کوئی اپنے مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے چل رہے ہیں, تو ہوں گے تو ہم کوئی صدقہ خیرات یا وہ نکالیں گے. تو ایک تو اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ان جیسے لوگوں کے مینٹیلٹی کیوں اس طریقے سے سیٹ ہے, یا ان کو کیا اپنے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایک پرسن ہے کہ جو زیرو سے انیشیٹ لینا چاہ رہا ہے, لیکن اس کو ان اے سینس اپنے معاشرے میں, کیونکہ اب جس طرح اب ہمارا معاشرہ ہے کہ کوئی انویسٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے مارکیٹ میں, جس طرح ریئل اسٹیٹ ہو گیا, جس طرح ہمارا سپورٹس کا ہو گیا, اب شیئرز کی مارکیٹ اٹھا لیں, اسٹاک ایکسچینج میں یہ کولیگز ہیں پچھلے کمپنیز میں, انہوں نے بتایا کہ بھئی جو بروکرز ہیں وہ فار دا بینگ ٹائم پیسے انویسٹ کروا لیتے ہیں, تو وہ بس اس طریقے سے وہ کر جاتے ہیں, اور جو ایک ٹائم پیریڈ بتاتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی بس جتنے آپ کے لگے ہیں اتنے ہی آپ کو واپس ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک بندہ زیرو سے کس طریقے سے انیشیٹ کر سکتا ہے کہ جب کہ ہمارا معاشرہ کولیپس کیا ہوا ہے برائیوں سے, اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں. یعنی ایک بندہ جو ہے اس کے پاس انف پیسے ہی نہیں ہیں, اور وہ اس سوچ میں یا اس انتظار میں ہے کہ میرے پاس ایک لیول سے اوپر جائیں گے تو پھر میں دینے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, مطلب یہ مائنڈ سیٹ کا تعلق ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ ایک مثال میرے خیال میں کوئی اس میں تھا کہ ایک صحابی کوئی گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ گیونگ والا کریں یہ سارا کچھ, تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں دینے کے لیے میں کیا نہیں. انہوں نے کہا کھجور ہے آپ کے پاس, تو انہوں نے کہا کھجور دے دیں. تو بیسیکلی اٹس اے مائنڈ سیٹ. اگین آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو آپ بات کریں وچ از رائٹ, کہ جو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, پیسے دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, اس سے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس کتنی کیپیبلٹی ہے یا آپ کے پاس کیا ہے. فار ایگزامپل کسی کے پاس کھجور ہے, کسی کے پاس ایک شرٹ ہے, کپڑے ہیں, کسی کے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے, کسی کے پاس کوئی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, کسی کے پاس مسکراہٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ سارے صدقات جتنے بھی آپ کی لسٹ گنیں گے نا, یہ وہی چیزیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں. تو وہ موسٹلی چیزیں ایسی ہوں گی جو پیسے سے ہٹ کے ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اگین میں نے بتایا نا کہ پیسہ تو ایک بیچ میں ٹرانزیشن آ گئی نا, کہ جو ہمیں لگتا ہے, ادروائز تو پیسہ تو نہیں نا چاہیے, ہمیں تو کھانا چاہیے, ہمیں تو پینا چاہیے, ہمیں تو کپڑے چاہیے, ہمیں تو شیلٹر چاہیے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, یا ایجوکیشن چاہیے. تو وہ تو پیسے کے بغیر اگر آپ کو مل جائے تو دیٹ میٹرز ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ کے پاس آپ زندہ ہیں, تو آپ کے پاس آپ بڑھ رہے ہیں, ہڈیاں آپ کی بڑھ رہی ہیں, اور آپ کے پاس ہے نا, آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, آپ کے پاس غور و فکر کرنے کا بھی ہے, آپ کے پاس اگر چھوٹی سی چیز ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, ہاں یار یہ لے جو. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ دیٹ از ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ, ناٹ کہ یہ میں اتنا زیادہ دے رہا ہوں تو اگلے کا بہت فائدہ ہوگا. بلکہ آپ نے کئی جگہوں پہ ایسا دیکھا ہوگا کہ آج کل رزق کی تو پرواہ نہیں ہے انفیکٹ, تو اتنے ہی زیادہ لوگ مر رہے ہیں اور اتنی ہی زیادہ صحتیں خراب ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمٹ تک ہی کسی چیز کو کوئی فائدہ ہے, کوئی اس لمٹ سے اگر کراس ہو جائے گی تو وہ تو نقصان دہ ہے. تو ان لوگوں کو یہی سوچنا چاہیے کہ آپ کے پیسے سے نہیں کچھ ہونا. ٹھیک ہے نا, آپ کی چیزوں سے نہیں کچھ ہونا, آپ کے مائنڈ سیٹ سے کوئی چیز ہونا ہے. تو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے بڑی چھوٹی چیز بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ریگولر بیسس پہ وہ کام کریں, ایک باہر نکلیں, کہیں کہ جی آج میں نے, بلکہ اس چیز کو زیادہ پتہ نہیں حدیث تو میں کوڈ نہیں کر سکتا, پتہ نہیں کون سی ہے, لیکن اس میں کہا گیا تھا کہ آپ کسی کو کوئی ایک اچھی بات بتاتے ہیں, وہ بھی ایک صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہم آج یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کے صدقے کی نیت سے ہمارا ہے کہ ہم آپس میں ڈسکشن کریں. ہم کمزور انسان ہیں, ہم روزانہ سیکھتے ہیں, یہ بات کر کے ہم سیکھتے ہیں, بیسیکلی اپنے لیے ایک ریمائنڈر ہے.
تو اس کا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہو تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، رائٹ. دوسرا تھا آپ کا جو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے میں نے کویشچن کیا تھا کہ مارکیٹ اس وقت جو ہے، ہاں، یعنی کیسے، یعنی زیرو سے کیسے سٹارٹ کریں. یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ نہیں چاہیے یا زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، ویری گڈ کویشچن. کہ لیکن اب آپ کسی کے پاس کوئی انویسٹ کریں گے، بروکر میں، اسٹاک ایکسچینج میں جائیں گے یا کسی بزنس میں جائیں گے تو پیسے تو چاہیے. اور دیٹ از ویری کنفیوزنگ کویشچن کہ اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آپ کے دماغ میں، جیسے آگے میں نے بتائی کہ آپ کے دماغ میں ہے نا کہ پیسہ میٹر کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ چلیں دنیا کی کوئی چیز لے لیتے ہیں، لیکن پیسہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ دیٹس اٹ. چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن اگر آپ کا ٹرسٹ اتنا ہے تو کئی دفعہ لوگ ٹرسٹ فل بندے کو ادھار بھی دے دیتے ہیں، اگر میک سینس کرے بات کرو. اور بندہ غریب ہو، ٹرسٹ اس کے اندر نہ ہو تو نہیں کبھی بھی دیں گے. بندہ امیر ہو اور ٹرسٹ نہیں ہے تو تبھی بھی بندہ کسی کو ادھار نہیں دے گا، اس کو بھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے؟ جو بندہ امیر ہے وہ سوچتا ہے کہ بندہ یار اس نے تو فراڈ کرنا ہے، مجھے دینا نہیں ہے واپس. تو اس کا مطلب ہے واٹ از دیٹ کہ ٹرسٹ از مین تھنگ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، مطلب بڑی چھوڑیں سوچ، لیکن اس حد تک ہی رہیں، تو آپ کو کوئی ادھار بھی دے سکتا ہے. تو کیسے دے گا جب آپ ٹرسٹ وردی ہوں گے؟ ٹرسٹ وردی کیسے ہوں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پتہ چلتا ہے. تو ٹرسٹ از اے میگنیٹ، اور ٹرسٹ از، کہتے ہیں اس کی اسپیڈ آف لائٹ سے بھی کئی جگہ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ کی بہت اسپیڈ ہوتی ہے نا، 178,000 پر کلومیٹر، پتہ نہیں کتنا ہے پر سیکنڈ. تو ٹرسٹ کی اسپیڈ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ اگر میرے ساتھ آپ بات کریں گے تو شاید آپ کی کوئی معاملہ ایسا کریں گے جس میں ٹرسٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر تک عرشوں میں جائے بات. یہ تو اس لیے یونیورس پھر کنسپائر ہو جاتی ہے نا، وہ یونیورس آپ کے لیے بالکل ریڈی ہو جاتی ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں. یہ صرف انسان نہیں دوڑیں گے، وہ ہر چیز دوڑے گی. اور اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف، اسی طرح جیسے آپ نے ہم بات کریں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، کہ مطلب ان کو کیسے کانفیڈنس تھا کہ میں جاؤں، اس نئی مارکیٹ ہے، نئے لوگ ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، ادھر ویوز ہوتی ہیں، وائبز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر لوگ ہوتے ہیں جو وٹنس کر رہے ہوتے ہیں. جی، جیسے ضمیر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں بھی ہے تو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے عبد الرحمن بن عوف کی مثال ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں گئے تو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ ہم کسی بڑے کام سے سٹارٹ کرنا ہے، کوئی بڑی چیز کرنی ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کیا ہے. ایون جو جانوروں کے گلے میں وہ باندھتے ہیں گھنگرو، یا اس طرح کی گھنگرو تو نہیں لیکن وہ جو ہوتے ہیں اسٹرپس باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کام سٹارٹ کیا اور اس پہ پرافٹ مارجن انہوں نے کم رکھا، لیکن کوانٹٹی پہ انہوں نے رکھا ہے، کوانٹٹی زیادہ سیل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جو بزنس ہے وہ اسٹیبلش ہوتا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ اگر ہم چھوٹے کام سے بھی سٹارٹ کریں گے، تھوڑی تھوڑی سی ارننگ سٹارٹ ہوگی تو آٹومیٹکلی اگر آپ کا ٹرسٹ ہے، جیسے انہوں نے بات کی ہے، تو لانگ رن میں آپ کا بزنس اسٹیبلش ہو جائے گا. دوسری مثال میرے سامنے آتی ہے کہ یہ جنید جمشید، یہ جو کرنٹ ایگزامپل ہے ہماری، تو آپ اس کی سٹوری سنیں. اور کیونکہ وہ گانے بجانے میں پیسے زیادہ کماتا تھا اور اس کے حساب سے اس کے خرچے بھی تھے، تو ایک طرف اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب تذب ذب میں وہ یہی والی بات ہے. کوشچن آپ کا یہ ہے کہ وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے انہوں نے کوشچن کیا کہ میں کیسے چھوڑوں، مطلب میں ابھی میرا سارا جو ہے وہ کام، جو یہ میرے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اس پہ منحصر ہیں، اور میں اگر چھوڑوں گا تو یہ کدھر سے میں پورا کروں گا. ٹھیک ہے، تو میرے پاس یعنی کہ بہت کچھ ہے، یعنی اس طرح میں ایک دن جاتا ہوں، کنسرٹ کرتا ہوں اور کروڑوں روپے کما لیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی مارے ہو ہیں. تو یہ تو اس نے ذہن میں اس وقت یہ لیا کہ شاید ان کو نہیں پتہ کہ میرے پاس کتنا ہے، بہت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک دن کہتا ہے کہ میں، بلکہ کافی ساری اسٹوری ہیں کہ وہ اس نے بیچ میں چھوڑ دیا، پھر کبھی چھوڑ دے، کبھی پھر ان کو بتایا بغیر یا ایسے چپ چپا کے نا وہ کام کر لے، کوئی کنسرٹ کر لے یا کوئی اس طرح کی چیزیں. تو پیسے کیونکہ اس کو چاہیے تھے تو اس وجہ سے وہ کرتا تھا. سمجھ بھی آ گئی ہے، لیکن یہ بڑا ایک ڈائلیما تھا بہت بڑا. میں کہتا ہوں اس کی بہت بڑی قربانی ہے
بہت بڑی قربانی ہے اس آج کے معاشرے میں نا. یعنی کہ بندہ یہاں اور اس کو چھوڑ دے. یہ تو ہم پرانی تو باتیں کرتے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی صحابہ کی باتیں کرتے ہیں, لیکن کرنٹ سچویشن میں یہ بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی مجھے کہتی ہے کہ پیسے ہیں, تو میں نے کہا میرے پاس تو بس 100 روپے ہے, بس ایسے, بس اس حد تک کا حالت ہو چکی کہ اس نے چھوڑا ہوا جو کام ہے, پیسے ہی نہیں ہے کوئی کھانے کے لیے, کوئی کیا لے کے. تو کہتا ہے کہ میں کہیں نکلا ہوا تھا تبلیغ میں, اور پھر وہاں پہ مجھے ایک ساتھی ملے. ٹھیک ہے, بات ٹرسٹ کی میں بات کروں گا. تو کہتے ہیں یار ایسا نہ کریں کہ وہ بزنس نہ کریں. اچھا کیا بزنس کریں؟ اچھی وہ کہتا ہے میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے. تو پتہ نہیں 20-25 ہزار کی اس نے بات کی یا 20-25 لاکھ کی بات کی. کہتا ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں, انہوں نے کہا یہ بس اتنے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں میں کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے, اچھا پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں چھوڑیں آپ پیسے, بہرحال آپ جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ کر لو, تو پیسے میں لگاؤں گا, تمہارا نام ہے وہ میں تم پہ اعتماد کرتا ہوں, ٹرسٹ. ٹھیک ہے, تو ہم نے بزنس کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے سوچ لو, میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے جنید جمشید نے کہا پیسے کوئی نہیں ہے میرے پاس, لیکن پھر بھی میں نے اپنی لاج رکھی. میں نے کبھی ایک بندے سے مانگا, دوسرے سے مانگا, مانگ کے نا میں نے 20-25 لاکھ روپے اکٹھا کیا اور اس کو دے دیا. اب وہ کیسے افیلیشن ہوئی؟ ٹرسٹ سے ہوئی نا, کہ وہ ایک دین کے اوپر لگا ہوا ہے, بڑی قربانی ہے, بندہ اچھا ہے, نام بھی ہے. دیکھو کہتا ہے کہ ہم نے پھر وہ بزنس شروع کیا, ہم چلے گئے. وہ جیسے آپ نے بات کی نا, تو اسی طرح بالکل ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پشاور میں گئے, پشاور میں ہم نے کوئی شاپ ہی نہیں رکھی ہوئی, ایسے بس وہ پکڑے ہوئے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا کپڑا ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب ایک بندہ جو بالکل ہائی فائی ہے, جو ہماری نظروں میں یعنی کہ گلیمر ہے, سکسیس ہے, اور پیسے بھی تھے, ان کو چھوڑ بھی دیا سارا, اب روڈ پہ آ گئے. ٹھیک, تو وہاں پہ نا مطلب کہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں پشاور میں کسی صدر کوئی جگہ کا نام ہے, یا صدر میں کہیں ہم گھوم رہے تھے ایسے ہی شاپوں میں, ایک پٹھان تھے کوئی بزرگ, حاجی صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا کیا کر رہے ہیں؟ اچھا انہوں نے کہا جی یہ میرے کدھر آ گئے, اور میری دکان ہے وہ لے لو. کتنا کرایہ پتہ نہیں, اس نے کرایہ 10 لاکھ دکھایا یا کتنا ہے. تو ہم تو چپ ہو گئے. میں نے کہا نہیں یہ تو ہم نہیں دے سکتے. کتنے دے سکتے ہو؟ اتنا دے سکتے ہیں. کرتے کرتے نا بالکل انہوں نے منیمم, انہوں نے پتہ نہیں 10 لاکھ مانگا یا کچھ, تو 1 لاکھ پہ کوئی بات ہوگی, مطلب اتنا ڈفرینس ہوگی. مطلب انہوں نے کہا بس تم بس کرو. اب یہ کیوں کیا؟ ٹرسٹ. یہ ٹھیک ہے نا کہ بندہ از اے گریٹ. ٹھیک ہے, یہ اتنا قربانی کر کے بندہ آئے, اس کا ٹرسٹ تو لیول ہائی ہو جاتا ہے نا. پیسہ اتنا چھوڑا ہے, یہ کہ جو دوسری مور قیمتی چیز ہے وہ اس کا گراف یہاں پہ ہے. سو دیٹ از دا ریئل ایسٹ, کہ ہر بندہ اس کے اندر انڈیپینڈنٹلی وہ حاصل کر سکتا ہے, اور اس کی بس میں ہے یہ بات. صرف یہاں پہ چینجز کرنی ہے نا, کوئی پیسوں کی تھوڑی چینجز کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ہم نے وہ دکان بنائی اور یہ کیا اور وہ کیا, اور بعد میں وہ پھر کافی ساری کہانی ہے اس کی کہ وہ خراب بھی ہو گئے, لیکن پھر بھی اللہ نے مدد کی. پیسے تو کوئی نہیں تھے جیب میں, نہ افورڈیبلٹی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے نا, تو بیسیکلی اسلام ہے ہی نام ٹرسٹ کا, کہ اللہ آپ کو ایسا نظام دے رہا ہے جو آپ بہت ٹرسٹ وردی ہو جاتے ہیں, اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں. اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں تو مطلب انسان تو انسان ہے نا. تو جب وہ اس سناریو میں آپ پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر تو یہ تو بڑے کام کرنے کے لیے یہ چیزیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ کھانا کیسے کھائیں گے. تو مطلب اس حد تک ہم ڈرے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے سامنے اگزامپل ہے. ہمیں تو جنید جمشید کی تو مثال ہی نہیں دینی چاہیے, نہ تو ہمیں عبد الرحمن بن عوف صاحب کی مثال دینی چاہیے. پھر چڑیوں کی مثال دیں, ٹھیک ہے نا, جانوروں کی دیں. تو جہاں پہ آپ کو پتہ چلے, درختوں کی دیں جو چل بھی نہیں سکتے, درختوں کی چل بھی نہیں سکتے, اور پانی جو ان کی غذا ہے وہ چل کے وہ اوپر تک جاتا ہے. تو ہم تو یہاں پہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ تو وہ لوگوں کی بات کریں کہ جو دنیا میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, وہ زیادہ پروگریس کرنا چاہتے ہیں, زیادہ کچھ ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم تو دنیا نے یا اس سسٹم نے یا اس شیطان نے یا اس دجالی نظام نے ہمیں اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ ہمیں اتنی فکر ہے کہ ہم کھائیں گے کیسے, جبکہ وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ ٹرسٹ وردی ہو, اگر آپ ٹرسٹ وردی ہو, اور ٹرسٹ وردی
نس آتی ہے جب آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہو. بس. جی سر، بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ سر آج کا ٹاپک ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن معاشرے میں مایوسی اتنی ہے کہ 1-2 دن ہم موٹیویٹ رہتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جو یہ ہمارے معاشرے میں مایوسی ہے جو اسلام میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ مجھے گائیڈ کر دیں کہ ہم اس مایوسی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ویری گڈ کوشچن کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم بات کرتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرتے ہیں تو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہم اسی طرح مایوسی میں ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. تو اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے، یہ ہوپ لیس مایوسی کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ ہم ہر وقت چارج رہیں. تو اگین میرا یہی ہے کہ جو اسلام کا نظام ہے نا، یہ اس پرفیکٹ، لیکن ہم اس کو اس طریقے سے یوز نہیں کر رہے. جیسے نا نمازیں ہیں، جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کو تو ہم سمپل عادت بنا دی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بس آگے واپس ٹھیک ہے. وہ پھر دنیا میں ادھر بھی خیال وہی آ رہے ہیں دنیا کے، اور ادھر بھی دنیا کے خیال آ رہے ہیں، مطلب ویسے بھی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو نماز میرے خیال قائم ہوئی ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہے نا دور اندیش نہیں ہوتا، مطلب کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ دنیا ہی دیکھ رہا ہوتا ہے ارد گرد. تو ارد گرد میں جب جو بھی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ یہ ڈسیپٹیو ہے، یہ سمجھ لیں ایک دھوکہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے اوپر اثر کر جاتی ہے، وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ پیسوں کے چکر میں یا کسی اور چکر میں یا لالچ کے چکر میں وہ چل پڑتا ہے. پھر نماز اس لیے درمیان میں آ جاتی ہے کہ آپ دوبارہ ریفریش کرو اپنے آپ کو کہ نہیں وہ جو سوچ آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا دنیا کے اندر گم ہونے کا، وہ آپ اس کو ریڈائریکٹ کرو کہ آپ وسعت لے کے آؤ. آپ لانگر ٹرم کی سکسیس کے بارے میں سوچو، اور گیونگ کے بارے میں سوچو، معاشرے میں کچھ دینے کے بارے میں سوچو، دیٹ از دا نیکی، اس کے بارے میں سوچو، اللہ کے بارے میں سوچو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ فوراً ریسیٹ ہو. صحیح. تو جب آپ 5 دفعہ کریں گے تو آپ ریسیٹ رہیں گے، کام کریں گے ریسیٹ کریں گے، کام کریں گے ریسیٹ کریں گے. تو یہ موٹیویشن جو ہے وہ ٹیمپورری تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ جب اس کو، ایمان کی بھی حالت ایسی بتائی جاتی ہے نا کہ ہر دن جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کو جب آپ اس نظریے سے نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، حدیثوں کو بھی پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، غور و فکر کریں گے، ارد گرد دیکھیں گے، تو آپ جب آپ کا یہاں پہ مائنڈ کلیئرٹی پکڑ لے گا تو پھر ایک لیول آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ظاہر ہے آپ نہیں کریں گے جب تک تو وہ چیزیں دور رہیں گی. تو اگین عقیدے پہ بات ختم ہوتی ہے. تو عقیدہ آپ کا صحیح ہے، اس عقیدہ کے اوپر آپ کی ہر وقت نظر ہے، آپ ہر وقت اسی طرف سوچتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو چارج رکھتا ہے، آپ کو اپلفٹ رکھتا ہے. تو لیکن ایک لیول تک ہی ہے نا، ایک لیول تک آپ محنت کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا آپ ایک لیول اچیو کر لیتے ہیں، پھر اوپر نیچے تھوڑا ادھر ہی ہوتا رہتا ہے. تو اسی کے ساتھ ابھی ہم اختتام کرتے ہیں، اور لیسن جو ہماری اس ڈسکشن کا ہے، ہم نے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی پرسنالٹی کو ڈسکس کیا، تو میرے خیال میں ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس ویلتھ کتنی تھی. ان کے پاس بہت ویلتھ تھی، یعنی کہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ ویلتھ لادی جاتی تھی، اور جہاں پہ ان کا لشکر جاتا تھا اور وہ ان مال و غنیمت سے ان کے پاس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں بات کریں تو آج شاید اس طرح کے لوگ موجود ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے. اتنی ان کے پاس ویلتھ تھی، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے. ان کا راز یہ تھا کہ وہ قربانی اور اثار کے اوپر یقین رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ کے اوپر لوگوں کی بہتری کے لیے مال خرچ کرنے کو اپنا نصب العین سمجھتے تھے، اور قربانی کا جذبہ تھا. قربانی کا جذبہ اس لیے تھا کہ عقیدہ اچھا تھا. عقیدہ کیا تھا کہ معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، یا جو اس وقت کے لوگ تھے ان کی بہتری کے لیے. بہتری کیا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. اسلام کے داخل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں تاکہ وہ بھی خوش خرم زندگی گزاریں. تو ان کی اس زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ ہم دنیا، ویلتھ کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کی ریسپانسبلٹی کیا ہے ہمارے اوپر،
یہ میٹر کرتی ہے. اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ ویلتھ آ رہی ہے ہمارے پاس, کیا وہ صحیح طریقے سے آ رہی ہے, اور پھر جب ہمارے پاس آج گئی ہے اچھے طریقے سے تو ہم نے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے. کہاں پہ خرچ کرنا ہے, کن لوگوں پہ خرچ کرنا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے, تو یہ ہے. تو جب آپ اس سرکل کو آپ لے کے چلیں گے تو دنیا اور آخرت آپ کی کامیابی کا راز بنے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری دنیا, بہت سارے لوگ ہم سے بہتر طریقے سے ان چیزوں کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دی ہے, اور کچھ لوگوں کو صرف دنیا ہی دی ہے, آخرت نہیں دی ہے. تو یہ مسلمانوں کا ایک یعنی کہ ان کا ٹائٹل ہے کہ ان کو نہ صرف دنیا میں کامیابی ملے گی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.